يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى. وقال اللہ تعالی یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. صدق اللہ العظیم. معززات مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر، کرم، فضل، انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی بات سننے، سنانے اور دین کے مذاکرے کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا ہے. اور آپ تمام مائیں بہنیں بہت زیادہ قابل مبارکباد ہے، اور یہاں کے ذمہ داران بھی کہ الحمدللہ پابندی کے ساتھ ہماری یہ ہر منگل کی ترتیب چلتی ہے، جس میں قرآن مجید کی تصحیح اور اس کی تلاوت کی درستگی، مسئلے مسائل اور دین کا مذاکرہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائیں. ہماری مائیں اور بہنیں جن فکروں کے ساتھ آتی ہے اور اس میں ان کے شوہروں اور گھر والوں کا جو تعاون اور ان کی طرف سے پورا ہیلپ ہوتا ہے، یہ ٹیم ورک جو پوری بستی کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کو بہت قبول فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو، ہماری اس مجلس کو، ہمارے اس سلسلے کو مثالی سلسلہ بنائیں. اللہ تعالیٰ نظر بس سے حفاظت فرمائیں، فتین کے فتنوں سے، شرپسندوں کی شرارت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں. اور جن پابندیوں کا ہماری مائیں بہنیں اہتمام کرتی ہے، جو نیوز اور خبر ملتی ہے، الحمدللہ اس سے بڑا سکون ہمیں ملتا ہے کہ الحمدللہ یہ بڑی فکریں ہو رہی ہے اور دین کا جذبہ ہو رہا ہے. اور سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے جب یہ سننے کو ملتا ہے کہ ان باتوں پر عمل بھی زندہ ہو رہا ہے. اس لیے کہ یہ کہنا، سننا، یہ مذاکرہ، یہ ہمارا جمع ہونا اصل عمل کے لیے ہے. سننا سنانا ہو جائے، جلسہ ہو جائے، محفل ہو جائے، اٹھ کر چلے جائیں، بس بات ختم، تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. بس وہ برکت تو مل جائے گی، لیکن ہمارا یہ مذاکرہ، یہ کہنا سننا، کچھ ہمارے اندر عملی بیداری آ جائے، عملی جذبہ پیدا ہو جائے، اس کے لیے ہوتا ہے. قرآن شریف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. نصیحت کرتے رہو. یہ نصیحت، یہ دین کا مذاکرہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. یہ دین کے مذاکروں کی مثال چارجنگ کی طرح ہے. آج کل موبائل ہماری زندگی کا ایک خاص پارٹ اور حصہ بن گیا ہے. بہت ساری طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر کچھ دیر میں چیک کرتی ہے کہ بیٹری کتنے پرسنٹ باقی ہے. اور بہت زیادہ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ بس 50% ابھی بیٹری ہے تو ایڈوانس میں ہی جلدی سے پوری چارجنگ کر لو. کبھی لائٹ چلی گئی، کبھی ایسا ہو گیا، تو وہ ایڈوانس چارجنگ کر لیتے ہیں، حالانکہ ابھی 50% پوری باقی ہے. تو اسی طرح
ایمان کی چارجنگ بھی اترتی رہتی ہے، اس کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ یہ جو ہماری مجلسیں ہوتی ہے، یہ ہفتہ واری جو جمع ہونا، دین کے مذاکرے، یہ بھی ایمان کی چارجنگ ہے، اس کی بھی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ اور جیسے ہم چیک کرتے ہیں کہ بھائی اب 50% رہ گیا، تو ایمان کی چارجنگ میں کمی آ رہی ہے، اس کو بھی چیک کرتے رہنا چاہیے۔ یہ پتہ کیسے چلے گا؟ یہ پتہ اس طور پر چلتا ہے جب میں یہ دیکھوں کہ میرے عمل میں کمزوری آ رہی ہے، عمل میں کوتاہی آ رہی ہے، معمولات میں کمی آ رہی ہے، پڑھنے میں، نمازوں میں کوتاہی آ رہی ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایمان کی چارجنگ کمزور ہو رہی ہے۔ اب مجھے اس کو کسی کے پاس جا کر دین کی بات سن کر اور بیان سن کر یا جو بھی شکل ہو سکتی ہے جس سے ایمان کی چارجنگ ہو جائے، اس کے ذریعے مجھے ایمان کی چارجنگ کرانا ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہمارا پابندی کے ساتھ یہاں جمع ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ بہت ساری بستیاں تھیں، بہت ساری ہمارے اس بستیوں میں لوگ ہوں گے جو یہاں نہیں جڑ پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ہم سب کو پسند کر کے ہمارا انتخاب کیا اور ہمیں یہاں جمع کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جبھی تو اس نے دین کی سمجھ ہم کو عطا کی۔ دین کی سمجھ نہ ہوتی، ہمارے ماں باپ نے اگر ہمیں دین کا جذبہ نہ دیا ہوتا، دین کی سمجھ نہ سکھائی ہوتی، تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بھی یہاں جمع ہونا، ہر ہفتے 1-2 گھنٹے یہاں دینا ایک بہت بڑا کام ہوتا۔ لیکن بڑی خوشی ہوتی ہے جب یہ خبر ملتی ہے کہ مائیں بہنیں ہر منگل کے آنے کا انتظار کرتی ہے اور منگل کے دن بستی میں ایک الگ سما ہوتا ہے۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرما رہے ہیں اور اس کے اچھے رزلٹ اور خاطر خواہ نتائج اور ثمرات سامنے آ رہے ہیں۔ بس دعا اللہ تعالیٰ سے یہ کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص دے اور استقامت دے۔ اخلاص اور استقامت یہ 2 چیزیں ہم تمام بہنوں اور ماؤں سے اپیل کریں گے کہ اس مجلس کے لیے بطور خاص یہ ضرور مانگیں کہ اللہ ہم کو اخلاص دے اور استقامت دے کہ پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو چلائے۔ اور جیسا کہ پچھلے 1 سال میں رکاوٹ آئی ان حالات کی وجہ سے، تو ظاہر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کسی حرکت کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ یہ سلسلے پھر سے رک جائیں۔ بڑی مشکلوں، بڑی تمناؤں، بڑی امیدوں اور بڑوں مشوروں کے بعد یہ سلسلے شروع ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مینجمنٹ کمیٹی اور انتظامیہ کو بھی اس طرح کے ڈیسیزن لینا کوئی آسان کام نہیں رہتا ہے، بڑی فکریں ہوتی ہے، بڑی جواب داری کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذمہ داروں کو بھی بہت قبول فرمائیں اور ہماری اس مجلس کو، ہمارے اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ اخلاص اور استقامت کے ساتھ تادیر قائم فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو عمل کے جذبے کے ساتھ اس سلسلے کو دور دراز تک لے جانے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ ہم یہاں جو جمع ہوتے ہیں اسی وجہ سے کہ ہمارے ایمان کی چارجنگ ہو جائے، ہفتہ بھر جو دوسری چیزوں میں مشغولی کی وجہ سے ایمان اعمال میں کمزوری آئی ہے، اس میں پھر سے ٹونک اور طاقت آ جائے۔ ایمان کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، اس کا ثبوت حدیث شریف سے بھی ملتا ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی گزرے ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کا ارادہ فرمایا، اور وہ راستے میں پریشان ہو کر جا رہے تھے کہ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔
پریشان تھے، بہت پریشان تھے، فضائل میں یہ واقعہ ملتا ہے، حنظلہ منافق ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، ان کو اپنا پرابلم بتایا کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ فرمایا کہ کیسے منافق ہوئے؟ کہا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، دین کے وعظ میں، بیان میں، سرکار کی مجلس میں جب آتے ہیں تو اس وقت ہمارے دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ بیوی بچوں میں، گھر بار میں، کاروبار میں مشغولی کے وقت وہ کیفیت رہتی نہیں ہے، وہ چینج ہو جاتی ہے، وہ بدل جاتی۔ تو یہ کیفیت کا چینج ہونا، بدلنا، یہ گویا ایمان کی کمزوری ہے کہ ادھر الگ ہے، ادھر الگ ہے۔ تو دیکھیں ان کو اپنے ایمان کی کتنی فکر تھی کہ یہ حالات کا چینج ہونا یہ کوئی منافقت تو نہیں ہے۔ منافق اس کو بولتے ہیں کہ جس کی زبان پر کچھ اور ہو اور دل میں کچھ اور ہو۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا جو سب سے نچلا درجہ، آخری سٹیج اور سٹیپ جو ہوگا، جو جہنم کی سخت ترین سزا ہوگی، وہ منافقین کو دی جائے گی، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے کیٹیگری میں اور درجے میں ہوں گے۔ تو اس لیے ان کو ڈر تھا کہ کہیں ہمارا ایمان تو نہیں جا رہا ہے، کہیں ہمارے اندر منافقت تو نہیں آ رہی ہے۔ یہ ہے ایمان کی چارجنگ کی کمی کی فکر، اس کو کہیں گے ایمان کی چارجنگ کی کمی کی فکر کرنا، کہ ان کو فکر ہو رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، سرکار نے بتایا ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ منافقت نہیں ہے، یہ منافقت کا ڈیفینیشن یہ نہیں ہے، منافقت کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ تو ایک کیفیت ہوتی ہے جو کبھی رہتی ہے کبھی نہیں رہتی ہے۔ ولیکن ساعتن و ساعتن، کبھی وہ وقت ہوتا ہے کبھی وہ وقت ہوتا ہے، جس کو ہم بول سکتے ہیں وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال میں یہ بات بتائی ہے کہ جیسے سمندر جو ہوتا ہے نا، کبھی وہ اپنی موجوں پر ہوتا ہے تو جوش مارتا ہے، پانی میں اٹھاؤ اور لہر مارتا ہے، اس کی بہت زیادہ لہریں چلتی ہے، طوفان چلتا ہے۔ تو کبھی وہ کیفیت رہتی ہے سمندر میں، اور کبھی یہ رہتا ہے کہ سمندر سائلنٹ ہے، ٹھہراؤ ہے، پانی میں جوش نہیں ہے، ابھی وہ دباؤ اور اٹھاؤ اس کے اندر نہیں ہے۔ تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی سمجھایا کہ بھائی سمندر تو ہے، پانی تو ہے، لیکن کبھی اس کا پانی ٹھاٹھے مارتا ہے، جوش مارتا ہے، اور کبھی وہ ٹھہراؤ میں رہتا ہے۔ تو اسی طرح ایمان تو ہے ساعتن، کبھی وہ ایمان جوش میں آتا ہے، سرکار کی مجلس میں آنے کے بعد اس ایمان کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے، موجے مارتا ہے، اور جب آپ اپنے گھر میں جاتے ہو تو وہ پانی ٹھہر جاتا ہے، ٹھہراؤ میں آ جاتا ہے۔ یہ منافقت نہیں۔ ہمیں تو اس واقعے سے یہ بتانا ہے کہ صحابہ کو اپنے ایمان اعمال کی کتنی فکر تھی، اس کے مقابلے میں ہمارے اندر وہ کیفیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ فکر، وہ کیفیت، وہ درد، ایمان اعمال کی اصلاح کی فکر اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اس وقت ساری دنیا کی جو کوشش کا رخ ہے وہ تین باتوں کی طرف ہے، تین باتوں کو چھوڑ کر، تین باتوں کو چھوڑ کر تین باتوں کی طرف لوگوں کا رخ ہے۔ لوگوں کی جو توجہ ہے وہ تین باتوں کی طرف ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کی پہچان کے بجائے لوگ چیزوں کی پہچان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس پر سرچ ہو رہا ہے، اس پر ریسرچ ہو رہا ہے، جبکہ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اَيْ لِيَعْرِفُونَ، جنات اور انسان اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ان کو اللہ کی پہچان ہو جائے، اللہ کی اوڑکھان ہو جائے، اللہ کا تعارف ہو جائے، بندے اپنے پیدا کرنے والے رب کو پہچاننے لگ جائے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا ہماری فکروں کا مرکز اور محور، ہمارا فوکس اللہ کی پہچان ہونی چاہیے تھی، لیکن آج مخلوق
چیزوں پر ریسرچ کر رہی ہے کہ یہ کیسے بنتا ہے، یہ دو چیزوں کو ملا کر تیسری کیا چیز بن سکتی ہے. پورا انسانیت کی پوری صلاحیت جو لگ رہی ہے آج کے دور میں وہ چیزوں پر لگ رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ صلاحیت اللہ نے اپنی پہچان کے لیے دی ہے. اسباب کے درجے میں آپ اپنی صلاحیتوں کو ان چیزوں پر لگائیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کے ساتھ فیصلہ یہ کریں کہ ان دو چیزوں کے کنیکشن سے یہ جو تیسری چیز بنی ہے اس کے اندر وہ جو شمتا اور طاقت اور قوت آئی ہے وہ قوت پیدا کرنے والی ذات رب العالمین کی ہے. ان چیزوں کے ذریعے بھی ہم اللہ کو پہچاننے والے بنیں، اللہ کی قدرت کو جاننے والے بنیں. تو پہلا دھوکہ، پہلی کمی، پہلی کوتاہی یہ ہے کہ اللہ کی پہچان کے پیچھے لگنے کے بجائے آج انسانیت چیزوں کی پہچان پر لگی ہوئی ہے. اس کے بارے میں طرح طرح کے ایکسپیرینس ہو رہے ہیں، تجربات ہو رہے ہیں، طرح طرح کے وچار ومشق ہو رہے ہیں، طرح طرح کے مشورے ہو رہے ہیں، اور لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اس میں نئی نئی چیزیں اس کے اندر لا رہے ہیں. دوسری کمی یہ ہو رہی ہے ہماری کہ آخرت کی فکر کے بجائے ہماری ٹوٹلی فکر دنیا پر لگ رہی ہے، جبکہ بحیثیت مسلمان ہمیں پتہ ہے کہ دنیا کی زندگی بہت شارٹ اور مختصر ہے، سب کو مرنا ہے، مرنے کے بعد آخرت بہت بڑی ہے. والآخرت خیر وابقا، دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی بہت اچھی اور بہت بہتر، ابقا ہمیشہ ہمیش کی ہے، اس کی کوئی لیمٹ نہیں. تو انسان جو اپنا سامان تیار کرتا ہے نا، وہ کتنی پیریڈ کے لیے وہ کہاں جا رہا ہے اس کے حساب سے تیار کرتا ہے. بھائی آپ ایک دن کے سفر پہ جاؤ تو تیاری اتنی شارٹ ہوتی ہے، 3 دن کا سفر ہے اس کے حساب سے تیاری تھوڑی بڑھ جائے گی، 7 دن کا سفر ہے وہ تھوڑی اور بڑھ جائے گی، 40 دن کا ہے وہ تھوڑی اور بڑھ جائے گی. لیکن مقام کے اعتبار سے، اپنے مقام کے اعتبار سے وہ سب چیزیں بندہ وہاں لے کر نہیں جاتا ہے. تو ہمیں پتہ ہے بحیثیت مسلمان کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ہماری بہت شارٹ ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم پوری صلاحیت، پوری فکر اپنی دنیا بنانے میں لگا رہے ہیں؟ میرے اتنے جوڑی کپڑے ہونے چاہیے، میرے اتنے میک اپ ہونا چاہیے، میرا اتنا سامان ہونا چاہیے، میرے پاس اتنی چوڑیاں ہونی چاہیے. یہ پوری فکر ہماری دنیا پر کیوں لگ رہی؟ جبکہ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کی مائیں ازواج مطہرات کا قصہ قرآن شریف میں موجود ہے. 21ویں پارے کے آخر میں قصہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ امت کی ماؤں نے، ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات اور بیویوں نے سرکار سے ایک ڈیمانڈ کی، ایک چیز مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بہت ناراضگی ہوئی، اتنی ناراضگی ہوئی کہ آپ نے بات بند فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر آیات نازل کی کہ نبی جی آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، ان کنتن تریدن الحیات الدنیا، اگر تم کو دنیا کا سامان چاہیے نا، میری بیویوں اگر تم کو دنیا کا سامان چاہیے نا، فتعالین، آ جاؤ، میں تھوڑا بہت تم کو دے دیتا ہوں اور پھر تمہاری چھٹی کر دیتا ہوں. رسول کی زوجیت میں، رسول کی بیوی بن کر رہنے کے لیے تم لائق نہیں ہو، میں تمہاری چھٹی کر دیتا ہوں. وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاعًا جَمِيلًا وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ چاہیے، اللہ کے رسول چاہیے، آخرت چاہیے، آخرت کی خوبصورت اور لامحدود زندگی کا فائدہ چاہیے تو اسی طرح گزر بسر کر لو. سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہاں ازواج مطہرات نے کیا مانگا تھا؟ زیور نہیں مانگا تھا، کپڑے نہیں مانگے تھے. آج ہم سوچیں ہماری مائیں بہنیں کتنی فضول خرچیاں کر رہی ہیں، کتنے جوڑی ہم کپڑے بنائیں گے، کتنی مختصر سی زندگی ہے، کتنی ہماری شاپنگ ہوگی. یہ شاپنگ سے ہمارا پیٹ کب بھرے گا؟
یہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں بتایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ جو حریفین کا جذبہ ہے نا، میری فلاں فرینڈ کے پاس اتنے جوڑی ہے، اس کے پاس اتنی چوڑیاں ہیں، اس کے پاس اتنے ایئرنگ ہیں، اس کے پاس فلاں ہیں، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس حریفین کے جذبے نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ الہاکم التکاثر، یہ آگے بڑھنے کے اور کثرت کے جذبے نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ تم اس میں کبھی بھی جیت نہیں سکو گے۔ ہر شیر کے اوپر سوا شیر، شیر کے اوپر سوا شیر اور شیر کے اوپر سوا شیر موجود ہے۔ تم جیت نہیں سکتے ہو۔ پھر اس سے اوپر والی ملے گی، تم اس کے اوپر جانے کی کوشش کرو گے، اس سے اوپر کوئی اور ہوگا، اس سے آگے کب تک آگے جاؤ گے؟ کہاں تک جاؤ گے؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ جاؤ گے۔ اس وقت یہی اس کا اینڈ ہے۔ اس سے پہلے تمہاری پیاس اور آس کا یہ گڑھا بھر نہیں سکتا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خرچوں پر لگام لگائیں، فضول خرچیوں پر لگام لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے شوہروں کو جو مال دیا ہے وہ بہت بڑی امانت ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اس کو ضائع کریں اور اس کو فضول خرچیوں میں استعمال کریں۔ بیلنس کی ضرورت ہے، نہ کنجوس بننا ہے اور نہ ضرورت سے زیادہ فضول خرچیاں کرنا ہے۔ اعتدال اور بیلنس شریعت ہر چیز میں پسند کرتی ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ کنجوسی آ جائے، دل میں بخل آ جائے، ضرورت کے موقع پر بھی ہم خرچہ نہ کریں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ فضول خرچیاں کریں۔ اعتدال اور بیلنس کی ضرورت ہے۔ تو دوسری بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ آج کے دور میں فکر آخرت کے بجائے پورا فوکس ہمارا جو ہے فکر دنیا، میرا ایسا گھر ہے تو اب اور اس سے اچھا کیسا بن جائے، اور اس سے اچھا کیسا بن جائے، ایک دکان کی 2 دکان کیسے ہو جائے، 25 جوڑے ہیں کپڑے کے تو 50 کیسے ہو جائیں، 2 ہار ہے تو وہ 4 کیسے ہو جائیں۔ بس ہماری ٹوٹلی فکریں، شوق، جذبے، تمنائیں، امنگیں، امیدیں سب اسی پر لگ رہی، جبکہ ہمارا ایمان ہے فکر آخرت۔ یہ ایسا عقیدہ ہے، آخرت کی فکر ایسا عقیدہ ہے کہ جو انسان کو گناہ سے بچا سکتا ہے کہ بھائی ہم کو مرنا ہے۔ یہ بات دوسری قوموں کے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات صرف ایمان والوں کو دی ہے۔ دوسری قومیں تو یہی بولتی ہے کہ متنا وکننا ترابا، مریں گے اور مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ لیکن عقیدہ ایمان اور عقیدہ مومن یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، قبر میں سوال جواب ہے، پل صراط ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ ہم اللہ کو اتنے بھول گئے کہ اس کی نافرمانی کرتے وقت ذرا ہمیں کوئی خیال اور تصور نہ آئے۔ ایک چھوٹا بچہ اس خیال سے، گناہ سے اور غلط کام سے ڈر جاتا ہے کہ ممی کو کیا بولوں گا، ابا کو کیا جواب دوں گا، وہ ڈر جاتا ہے، اور ہم ڈھٹائی کے ساتھ، پوری جرأت کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کریں، یہ مومن اور مومن بندی کے لیے بالکل مناسب نہیں۔ ہمارا فوکس فکر آخرت ہونا چاہیے، اور فکر آخرت جس کا مضبوط ہوگا وہ اپنی نسلوں کی بھی فکر کرے گا، اپنے بچوں کی بھی فکر کرے گا۔ ماؤں بہنوں سے بالکل عاجزانہ درخواست یہ ہے کہ ہماری اولاد ہمارے کنٹرول میں ہو۔ کنٹرول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پر بیجا سختی ہو، لیکن یہ دور، یہ وقت بہت نازک وقت ہے، موبائل اور انٹرنیٹ کا وقت ہے، بے حیائی کا دورہ ہے۔ آج نسلیں ہمارے کنٹرول سے کیوں نکلی جا رہی ہے؟ ماؤں نے ان بچوں پر لگام کیوں نہیں کسا ہے؟ شوہر اور مرد حضرات تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ کاروباری مشغولی میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو، ماؤں بہنوں کو تو گھر کی ملکہ اور باس بنایا ہے، اس کو ملکہ اور رانی بنایا ہے، اس پر گھر کا نظام ڈیپینڈ رکھا ہے، جس کے یہاں گھریلو نظام جتنا عورت کے قبضے اور کنٹرول میں جتنا اچھا ہوگا وہ گھر جنت کا نمونہ بنے گا۔ لیکن اگر کوئی فکر نہیں، میرا بچہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے،
کیوں کر رہا ہے؟ مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں، مجھے میرے موبائل سے پرواہ ہے، مجھے بس میری شاپنگ سے پرواہ ہے، تو پھر یاد رکھیں ہمارے لیے دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے یہاں مجلس میں اسکول میں ایک بات عرض کی تھی کہ فکریں اس بات کی نہیں ہیں، اس جملے پر بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے، فکر اس بات کی نہیں ہے کہ ہماری یہ نسلیں بگڑ رہی ہے، فکر اس سے زیادہ اس بات کی ہے کہ آنے والی نسلوں کو ماں باپ خراب ملیں گے۔ اس وقت کی نسل بگڑ رہی ہے، یہ بڑا ٹینشن نہیں ہے، اس سے بڑا ٹینشن یہ ہے کہ آنے والی نسلوں کو جو ماں باپ ملنے والے ہیں وہ کتنے غلط ملیں گے، اور اس کے ذمہ دار آج کے ماں باپ ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی فکر کرنی ہے، یہ نہیں کہ بچے نے جو مانگا اس کو دے دیا اور دلا دیا، نہیں۔ آج صرف اتنا دیکھا جاتا ہے بچہ جو مانگ رہا ہے وہ ہمارے لیے افورڈیبل ہے کہ نہیں، ہم اس کا خرچہ اٹھا سکتے کہ نہیں، چاہے کتنی مہنگی چیز ہو، چاہے اس کے لیے کتنی نقصان دہ ہو، ہانیکارک ہو اور دنیا اور آخرت کی بربادی کا ذریعہ ہو، لیکن ہم اس کو دلا دیتے ہیں۔ نہیں، بچے نے مانگا ہے، نہیں، یہ معیار نہیں ہے کہ ہم اس کو برداشت کر سکتے نہیں، خرچہ اٹھا سکتے نہیں، یہ نہیں دیکھنا ہے۔ میرے بچے کے لیے وہ چیز اس کی دنیا اور آخرت کے فائدے کا سامان ہے یا نقصان ہے، یہ دیکھنا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بس بچے کی ہر خواہش پوری کرنا، اس کی ہر چاہت پوری کرنا، اور آج اولادیں اس لیے بھی نافرمان ہو رہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں دیا، شریعت نہیں سکھائی، مسائل نہیں بتائے، ماں باپ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے وہ ان کو کون بتائے گا؟ جب دین ان کی زندگی میں ہوگا تو ان کو پتا چلے گا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ورنہ اگر اس نے سنا بھی ہوگا، یہ حدیث اس کے سامنے آئی بھی ہوگی، تو اس حدیث کی اہمیت اس کو نہیں پتا چلے گی۔ وہ ماں اس کو سمجھا سکتی ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آج بچیاں تو طلاق سے اپنی ماں سے بات کرتی ہیں، بدتمیزی سے بات کرتی ہیں، یہ جذبہ اس بچی میں کہاں سے آیا؟ یہ جذبہ اسی ماں کی وجہ سے آیا، یا تو اس کی ماں نے اس کی ماں سے بدتمیزی کی ہوگی اور اس بچی نے کبھی دیکھا ہوگا، وہیں سے اس نے یہ سیکھ لیا ہوگا، یا پھر ماں نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا گستاخی ہے، بیڈ مینرز ہے، بدتمیزی ہے۔ آج دیکھیں بچے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں ہم بالکل ایکسٹرا ہو گئے، ایکسٹرا اسمارٹ بننے جا رہے ہیں، لیکن وہ ماں باپ کی بڑی نافرمانی کر رہے ہیں، بڑی بدتمیزی کر رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کو ادب سکھانے کی ضرورت ہے، بات بات پر ان کو بتانا ہے کہ بیٹا یہ غلط، یہ صحیح، یہ غلط، یہ صحیح۔ اس کے لیے ہمیں ان کو وقت دینے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بہت بڑی خرابی خصوصاً ماؤں کی طرف سے یہ ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی کبھی غلط فیور نہ کریں۔ پتا ہے کہ میرا بچہ غلط ہے تو پھر اس کی فیور نہ کریں، نہیں میرا بیٹا ایسا کر ہی نہیں سکتا، میری بچی ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ ارے کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ بھی انسان ہے، انسان سے گناہ ہو سکتا ہے۔ تو اپنے بچے کا عیب چھپانے کے لیے، اس کے ویک پوائنٹ کو چھپانے کے لیے ہم جھوٹ نہ بولیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ بچے کا حوصلہ بڑھے گا کہ میں کتنا بھی غلط کرتا ہوں میرے گھر والے تو میری فیور کریں گے نا۔ خاص طور پر اگر اس کا تعلق کسی بڑے گھرانے سے ہو، عزت دار گھرانے سے ہو، تو ایسے گھر میں بچوں کی فیور اگر زیادہ کی جائے گی تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ بچے کے اندر اور برائی آئے گی کہ چلو نا کچھ بھی کر لو، میری بات مانی جائے گی نا۔ تو اس کا ہم خاص خیال رکھیں۔ تو دوسرا دھوکہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے فکر آخرت کے مقابلے میں اپنا ٹوٹلی فوکس فکر دنیا کو بنا لیا۔ ہم ذرا سوچیں، رمضان ابھی قریب آ رہا ہے، 1.5 مہینہ تقریباً 1.5 مہینہ ہونے آ رہا ہے، 1 مہینہ گزر گیا۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ ہم رمضان کی کیا فکر کر رہے ہیں؟ ہم رمضان کی کیا تیاری کر رہے ہیں؟ فکر آخرت اور فکر دنیا۔ بہت ساری جگہ پر ابھی سے رمضان کی شاپنگ کی دکانیں لگ چکی ہیں کہ بھائی چلو رمضان کی افطاری، رمضان کی سحری، یہ سب فکریں اپنے آپ کو بہت مبارک ہو، ٹھیک ہے، لیکن کیا
اس سے یہ پیغام نہیں جائے گا کہ شاید رمضان کا مطلب کھانا کھانے کا مہینہ، رمضان کھانا نہیں بھوک کا مہینہ ہے، لیکن دوسری قوموں کو پیغام یہ جا رہا ہے ہماری اس تمام چیزوں سے کہ یہ تو ان کے کھانے کا مہینہ۔ مشہور ہے کہ چلو راندر میں جائیں گے، غیر بھی آتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ وہاں بازار لگتا ہے، چلو وہاں کھانے جائیں گے، تو وہ سمجھتے ہیں یہ کھانے کا مہینہ۔ تو اصل جو رمضان کی تیاری ہے، اس دعا کے اہتمام کے ساتھ ہمیں اس کو شروع کرنا ہے، ایمان اور اعمال کی کیفیت کو بڑھانا ہے۔ تو ایک فکر شروع میں یہ بتائی، اللہ کی پہچان کے بجائے چیزوں کی پہچان میں ہم لگ گئے۔ نمبر 2، آخرت کی فکر کے بجائے دنیا کی فکر میں لگ گئے۔ اور تیسری بات، تیسرا دھوکہ اور تیسری ہماری کمزوری کہ اپنی روح کو، اپنی آتما کو، اپنے اندرون کو بنانے کے بجائے ہم اپنے ظاہر کو بنانے میں لگ گئے۔ میرا ظاہر کیسے اچھا بن جائے، بس میں اچھی دکھوں، میرا ظاہر کیسا اچھا بن جائے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ میرا اندرون بھی اچھا بن جائے؟ حالانکہ یاد رکھنا چاہیے، جب انسان مرتا ہے نا تو اس کا ظاہر تو موجود ہے، کیا بولتے ہیں، ڈیڈ باڈی ہے، نام بھی نہیں لیتے، ڈیڈ باڈی ہے، وہ مر گیا ہے۔ بھائی کیوں مرا ہے؟ اس کا جسم موجود ہے نا، جسم تو یہاں رکھا ہوا ہے، تو اس کو مرا ہوا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی روح پرواز ہو گئی ہے، اس کی روح جا چکی ہے۔ انتقل روحہ من هذه العالم الى ذلك العالم، اس کی روح اس عالم سے اس عالم کی طرف منتقل ہو گئی، اس جہان میں چلی گئی۔ تو دیکھو، جسم موجود ہے، روح چلی گئی، اس لیے اس کو کہا گیا کہ یہ مر گیا۔ پتہ یہ چلا کہ اصل روح ہے، اصل جسم نہیں ہے۔ لیکن آج میری اور ہم سب کی زیادہ تر فکریں میرے جسم پر ہے، میری روح کی مجھے کوئی فکر نہیں کہ وہ اندر سے مر چکی ہے۔ اس کو زندہ کرنے کی محنت، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام اور نمازوں کا اہتمام، تعلیم کا اہتمام، یہ سب روح کی غذا ہے۔ جس دن بھر میں ہم 3 ٹائم تو فرضیات کھاتے ہیں، ناشتہ، لنچ، ڈنر، اور پھر بیچ میں مستحب، سنت، واجب کے درجے میں اور 3-4 ٹائم اور لگا لیتے ہیں۔ یہ جسم کی غذا ہے، یہ سب جسم کی غذا ہے۔ ٹوٹلی فوکس کہ بھائی یوٹیوب چینل دیکھنا ہے، اس میں بہت ساری ریسیپیز کے ویڈیوز آ رہے ہیں، یہ پوری فکر ہماری اس پر ہے کہ بس جسم کو کیسے راحت ملے، فلاں ریسیپی، فلاں چیز وہ چینل پہ ملے گی، فلاں وہاں ملے گی، یہ پوری چیز جو ہے یہ جسم کی محنت ہے۔ دیکھو، دنیا نے جسم پر محنت کی تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اس وقت ایک اندازے کے مطابق مارکیٹ میں 100 قسم کے شیمپو ملتے ہیں، بال کالے کرنے کے، بال لال کرنے کے، بال نرم کرنے کے، نرم کو موٹے کرنے کے، گھنگریالے کو سیدھے کرنے کے، سیدھے کو گھنگریالے 100 طریقے کے۔ دنیا نے اپنی صلاحیت چیزوں پر لگائی، جسم پر لگائی تو 100 شیمپو تیار کر لیے۔ اگر ہماری یہی صلاحیتیں اپنی روح کے بنانے پر لگ جائے تو میری اور ہم سب کی آخرت اور دنیا دونوں کامیاب ہو جائے۔ تو 3 اہم پیغام کہ ہم اپنی فکروں کو اللہ کی پہچان کی طرف لگائیں، چیزوں کی پہچان کے مقابلے میں، کہ بھائی سیمسنگ زیادہ اچھا ہے کہ ایپل زیادہ اچھا ہے، میری صلاحیت یہاں لگ رہی ہے، ان دونوں کے کمپیر میں لگ رہی ہے، چیزوں میں لگ رہی ہے، میری محنت اللہ کی پہچان میں لگ جائے۔ نمبر 2، فکر آخرت، اس کی طرف میرا رخ لگ جائے فکر دنیا کے مقابلے میں۔ کیوں؟ کہ یہاں شارٹ رہنا ہے، یہاں شارٹ رہنا ہے۔ دیکھو، ایک بچہ اسکول میں جاتا ہے تو ممی اس کو روزانہ ٹفن دیتے ہیں کہ بھائی 5 گھنٹے 6 گھنٹے کا اسکول ہے، بچے کو بیچارے کو بھوک لگے گی تو وہ انٹرول میں کھا لے گا۔ لیکن امتحان کا دن آتا ہے تو بچہ بولتا ہے ممی آج جو ہے نا ٹفن مت دینا۔ کیوں بیٹا؟ بولا آج 2 ہی گھنٹے کا ایگزام ہے، 2 گھنٹے میں تو میں واپس آ جاؤں گا۔ تو شارٹ ٹرم، وقت مختصر ہے، اس لیے اب توشے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دنیا بھی امتحان گاہ ہے، اس کے لیے ہم اتنے توشے کیوں جمع کر رہے ہیں کہ یہ کپڑا چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے۔ اس سے ہماری نوجوان نسلیں بھی خراب ہو رہی ہیں۔ پھر ہماری بچیاں
آگے جا کر ان کے شوہروں کے پاس وہی ڈیمانڈیں رکھیں. ہم نے ان کو اتنی ہوس، اتنی لالچ، چیزوں کا اتنا شوق، اتنی ہوس دلا دی ہے کہ یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے ہمارے شوہر اس کو افورڈ کر سکیں، وہ خرچہ برداشت کر سکیں. بچی کا فیوچر اور مستقبل پتہ نہیں کون سے داماد کے پاس ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہو، نہ دیا ہو، اور دیا بھی ہو تو آگے جا کر حالات سیم تو نہیں رہتے ہیں نا. زندگی کی شام ڈھلتی عدلتی بدلتی رہتی ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ تعالیٰ رات اور دن کو بدلتے رہتے ہیں. روڈ سے کروڑ پتی کو روڈ پتی بھی اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے. تو اس تعلق سے ہمیں اپنے بچوں کو مینٹین کرنے اور ان کی تربیت کی ضرورت ہے کہ وہ زندگی کے جس شعبے میں جائے ماں باپ کا نام روشن کریں، ماں باپ کو بدنام نہ کریں، ماں باپ کی تربیت کو بدنام نہ کریں. ایک بچے کا واقعہ غالباً ہم نے گزشتہ ہفتے بھی سنایا تھا. اس کے لیے ہم اپنے گھروں میں تعلیم کا اہتمام کریں. ہم ہر ہفتے یہاں آتے ہیں تو کبھی کبھار اس کا بھی ہم مذاکرہ کریں کہ یہاں آنے کی برکت سے کتنے گھروں میں تعلیم زندہ ہوئی. اس تعلیم کو زندہ کریں، تعلیم میں مذاکرہ کریں. تعلیم کے بڑے فوائد ہیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں. جس گھر میں 10 گھنٹے 8 گھنٹے ٹی وی چلتے رہیں، برائیاں دیکھتے رہیں، 10 منٹ بھی اگر ہم تعلیم نہ کریں، دین کے چرچے نہ ہو، تو پھر ہمارے گھروں میں منحوسیت کیوں نہیں آئی؟ نحوستوں کا ڈیرا وہاں ہوگا. تو ہم اپنی روح کو آباد کرنے کے لیے اپنے گھروں میں تعلیم کا اہتمام کریں. ایک واقعہ یہ سنایا تھا کہ ایک استاد جی نے، ٹیچر نے اپنے اسٹوڈنٹس اور بچوں سے پوچھا کہ ماذا تحب ان تکون، تم فیوچر میں، مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہو؟ سب بچوں نے الگ الگ جواب دیا. کوئی نے بولا کہ میں ٹیچر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، ڈاکٹر بنوں گا، فلاں بنوں گا. تو ایک بچے نے بولا کہ سر جی میں صحابی بنوں گا، مجھے صحابی بننا ہے. اب بہت بڑی بات بولی اس نے. تو استاد نے اس کو ادھر بلایا اپنے پاس کہ بیٹا تم کو پتا ہے صحابی کس کو بولتے ہیں؟ بولے سر مجھے نہیں معلوم صحابی کس کو بولتے ہیں. ان کو سمجھایا کہ صحابی تو ان کو کہتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ علم لیا ہو، آپ کی ملاقات سے مشرف ہوئے ہو، ان کو صحابی کہتے ہیں. تو آپ تو صحابی بن نہیں سکتے، اللہ کے رسول تو پردہ فرما گئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر استاد جی نے پوچھا کہ بیٹا تم نے یہ جواب کیسے دیا کہ مجھے صحابی بننا ہے؟ تو بچے نے اپنی پیاری زبان میں بتایا کہ استاد جی میرے گھر میں ممی روزانہ تعلیم کا اہتمام کرتی ہے، گھر والے تعلیم کرتے ہیں، تو روزانہ تعلیم میں یہ بات آتی ہے کہ فلاں صحابی نے یہ اچھا کام کیا، فلاں صحابی نے یہ عمل کیا، حکایات صحابہ پڑھی جاتی ہے. تو مجھے لگا کہ اس دنیا کی سب سے اچھی اور سچی جماعت صحابی کی جماعت ہے، تو میں نے سوچا کہ مجھے بھی وہی بننا. تو دیکھو تعلیم کا کرشمہ کیا ہوتا ہے، تعلیم کا کمال کیا ہوتا ہے کہ بچوں کی تمناؤں کا رخ ادھر کو بنتا ہے. اگر ہمارے گھروں میں چیزوں کے تذکرے ہوں گے، چیزوں کے بارے میں باتیں ہوگی تو بچوں کو چیزوں کی محبت پیدا ہوگی. اور اگر دین کے مذاکرے ہوں گے، دین کا چرچا ہوگا، صحیح تربیت کے مذاکرے ہوں گے تو انشاءاللہ اس کے خاطر خواہ نتائج سامنے آئیں گے. تو آج کی اس مجلس کے 3 اہم سبق ہمیں یاد کر کے جانے ہیں. نمبر 1، اللہ کی پہچان کو فوکس کرنا ہے اور چیزوں سے ہٹنا ہے. نمبر 2، فکر دنیا کو چھوڑ کر فکر آخرت کی طرف آنا ہے. اور نمبر 3، جسم کی غذا کے ساتھ ساتھ روح کی غذا کی بھی فکر کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کہنے والے گنہگار کو بھی توفیق عمل سے نوازے، ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے. اور پھر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے، دراز فرمائے، اخلاص اور استقامت نصیب فرمائے، نظر بس سے حفاظت فرمائے. اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری بستی تک محدود نہ رہے، اللہ تعالیٰ اس کو عام فرمائے. دین کی بہاریں جتنی عام ہوگی انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے دنیا میں اتنا ہی امن، چین اور سکون آئے گا. یہ دنیا میں جو بد امنی ہے،
ڈر اور خوف اور ہراس اور بیماری اور فلاں، یہ سب اس بات کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑا ہے۔ ضرورت ہے ہم اللہ کی ذات کو پکڑیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان، تجھے تیرے مہربان رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ جس نے تجھے پیدا کیا، خوبصورت بنایا، اچھے شیپ میں بنایا، اس رب کو چھوڑ کر تو چیزوں کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس گنہگار کو بھی توفیق عمل سے نوازے، ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، ہماری اس بستی کو قبول فرمائے، ہماری اس بستی میں دین کی جتنے فکریں ہو رہی ہے، جتنے کام ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ جو 3 سبق آج دیے گئے ہم سب اس کا مذاکرہ بھی کریں، اور چوتھا سبق ہمارے گھروں کی تعلیم کو زندہ کریں، سب کو اس میں جوائن کریں، شامل کریں، بچے بڑے بوڑھے سب اس میں شامل ہو، انشاءاللہ اس کے بہت اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ توفیق عمل سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شعبان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان اس دعا کو مانگتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت بھی مانگیں کہ پچھلے رمضان کو ہم نے جن حالات میں گزارا، یا اللہ پھر سے ایسے حالات نہ آ جائیں، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں۔ اور ماں و بہنوں سے مسئلے کی تعلق سے یہ بھی بات عرض کرنی ہے کہ گزشتہ رمضان کے جو روزے ہمارے باقی ہو، عذر کی وجہ سے کوشش کی جائے کہ یہ شعبان میں ان روزوں کو حساب کو مکمل کرے۔ یہ مومن پر جو 5 فرض ہے، بنی الاسلام علی 5، اس میں سے روزہ ہے، تو کچھ کے تو 5 سال کے بھی باقی رہتے ہیں، کئی سالوں کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نیا جیسے ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی اگلے سال کو شروع کرنے سے پہلے اس سال کا حساب کلیئر کرو، کاروبار میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ مبارک مہینے میں جو ہمیں موقع مل جائے، گزشتہ رمضان کے اس سے پہلے رمضانوں کے جو قضا روزے باقی ہو اس کی فکر پہلے کر لیں، اس کے رکھنے کا بھی اہتمام کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رمضان کے بعد سب سے زیادہ شعبان میں روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، تو وہ نوافل روزے تھے، لیکن یہاں تو ہمارے فرائض ہی باقی ہے۔ تو ایک درخواست یہ بھی ہے ماں و بہنوں سے کہ اس طرح کے جو ہمارے روزے باقی ہے، جو پہلے کے فرضیات باقی ہے، اس کی ادائیگی کی ہم فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما لیں۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا ربنا عذاب النار، وقنا ربنا عذاب النار، وقنا ربنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللہم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللہم اشف مرضانا وارحم موتانا۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجزام ومن سيء الاسقام ومن سيء الاسقام ومن سيء الاسقام، ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما، رب کریم سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ مبارک ایام اور مبارک مہینے آ رہے ہیں، یا اللہ قدردانی نصیب فرما، عافیت، امن، چین، سکون والا ماحول نصیب فرما۔ یا اللہ اس بیماری کو اپنی قدرت سے دور فرما، اس بیماری کے خوف کو اپنی قدرت کے خوف کو ہم سب
سب سے دور فرما، اپنی طاقت اور قدرت سے دور فرما، امت اور انسانیت کو نجات عطا فرما، چین سکون اور عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی ناراضگی کو ختم فرما، حالات کی، موسم کی اور سختیوں کی اور مہنگائی کا عذاب، یہ تمام حالات آپ کی ناراضگی کا پتہ دے رہے ہیں۔ یا اللہ اپنی ناراضگی کو ختم فرما دیجئے، راضی ہو جائیے رب کریم، راضی ہو جائیے پیارے اللہ جی، راضی ہو جائیے رب کریم۔ ماں کو جب اپنا بچہ مناتا ہے ماں کا دل بھی پسیج جاتا ہے۔ آپ ماؤں سے زیادہ مہربان ہیں پیارے رب، آپ ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں رب کریم۔ آپ نے انسانوں کو اپنے دست اقدس سے خلقت بیدی، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، کما یلیق بشأنہ۔ یا اللہ اپنی مخلوق پر رحم فرما دیجئے، انسانیت پر رحم فرما دیجئے، امت پر رحم فرما دیجئے، امت پر رحم کھا جائیے پیارے اللہ۔ آپ کو آپ کی شان کریمی کا واسطہ، آپ کو آپ کے غفور الرحیم ہونے کا واسطہ رب کریم راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے پیارے اللہ، راضی ہو جائیے، ہم سب سے راضی ہو جائیے، امت سے راضی ہو جائیے، رضامندی والے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے، اپنی ناراضگی کو ختم فرما دیجئے، عافیت کے ساتھ یا اللہ مساجد کے دروازوں کو کھلا رکھیے، عافیت کے ساتھ حرمین شریفین کے دروازے کھول دیجئے، عافیت کے ساتھ رمضان کی خوشگوار بہاروں تک ہم سب کو پہنچا دیجئے، خوشگوار ماحول رمضان کی بہاریں ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری فکر آخرت کو فکر دنیا کے مقابلے میں غالب فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنی پہچان کا غلبہ عطا فرما دیجئے، چیزوں کی پہچان سے جان چھڑا دیجئے۔ یا اللہ اپنی روح کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، جسم کی فکروں سے، جسم کی صلاحیتوں کے پیچھے پڑنے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ آنے والی نسلوں کی بہترین تربیت فرما دیجئے، بچے بچیوں کی بہترین تربیت فرما دیجئے، جو بچے بچیاں شادی کے لائق ہیں مناسب جوڑے عطا فرما دیجئے، جن کی شادیاں ہو گئی اولاد کے طلبگار ہے نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے، جن کو اولادیں ملی ہیں ان اولادوں کو یا اللہ آپ کا ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا دیجئے، عزت کے بعد کی ذلت سے بچا لیجئے، ہدایت کے بعد کی گمراہی سے بچا لیجئے، علم کے بعد جہالت والے کاموں سے بچا لیجئے۔ پیارے اللہ مانگنا نہیں آتا ہے، مانگنا سکھا دیجئے، بن مانگے عطا فرما دیجئے۔ آپ نے اپنے محبوب بندوں کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں سے ہمیں بھی سرفراز فرما دیجئے۔ ہم ان نعمتوں کے قابل نہیں ہیں یا اللہ آپ اپنی شان کریمی سے بلا استحقاق ہمیں ہماری شان اور ہماری حیثیت سے بڑھ کر عطا فرما دیجئے۔ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی یا اللہ آنے والے مبارک مہینے تک ہم سب کو عافیت کے ساتھ پہنچا دیجئے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہماری ہفتہ واری اس مجلس کو قبول فرما لیجئے، نظر بس سے حفاظت فرما دیجئے، سلسلے کو عافیت کے ساتھ اخلاص و استقامت کے ساتھ دراز سے دراز تر فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بیمار چل رہے ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما دیجئے، شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے۔ رب کریم ہم کمزور بندے ہیں، بیماری بھی آپ کی ایک نعمت ہے، ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دیجئے، بیماری کی نعمت کو صحت سے مبدل فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جی ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجئے۔ جب سے دنیا بنی ہے جتنی دعائیں مانگی گئی مانگی جا رہی ہیں قیامت تک مانگی جاتی رہے گی، ان سب دعاؤں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما دیجئے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔